پارٹی نظریے کی امین بانی اراکین اور ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیحدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی اور پارٹی سربراہ سے اپنی وابستگی کے امتحان میں پورا بھی اتر پاتے ہیں نہیں اتر پاتے, اور ایک ایسے وقت میں جب زرداری صاحب کے بھی اہم بیانات سامنے آ رہے ہیں. قریشی صاحب اپنی جماعت کے ورکرز کے حوصلے بلند رکھنے کی بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے اور اس میں بھی حقیقت ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ لگا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں ان کو ڈیفینیٹلی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ختم تو نہیں ہو سکتی. اس میں یقینی طور پر جو 9 مئی سے پہلے جو توقعات تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 مجلس لے لے گی, پاکستان تحریک انصاف مرکز اور صوبوں میں حکومت بنائے گی. چودھری صاحب, اب ایک ایسی سچویشن کے اندر جدھر شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو چکے ہیں, ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ ڈیزگنیٹڈ سکسیسر ہیں, جماعت کو لیڈ بھی کریں گے الیکشنز میں. مجھے بتائیے گا کہ کابینہ کے سینئر وزیر کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ملٹری کورٹس میں اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے گا. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ جماعت سے ابھی بھی لوگوں سے ان ٹچ ہیں, کیا ریڈنگ ہے, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, ہاؤ ایکٹیو واز ہی؟ دیکھیں, اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں اور میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس پہ میں کہہ سکوں کہ عمران خان نے ڈائریکٹ جو ہیں وہ آرڈر دیے تھے کہ ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے. تو تب تک یہ حقائق جو ہیں ہمارے یا قوم کے سامنے نہیں آتے تو اس پر کامنٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. چودھری صاحب, کاف لیگ ایک دفعہ اقتدار میں آئی ہے, انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئی ہے, اس دفعہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی ایشورنسز ہیں؟ دیکھیں, یہ جو سیٹنگ والی بات ہے, دیکھیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں پاکستان مسلم لیگ کاف میں آیا تھا تو اس وقت ہماری 10 MP تھے پنجاب اسمبلی کے, تو وہ سارے 10 کے 10 انکلوڈنگ پرویز الہی صاحب پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. اور میرا مقصد پارٹی میں آنے کا یہ نہیں تھا کہ میں کل کو اقتدار میں آ جاؤں. اگر اقتدار میری منزل ہوتی تو دوسری پارٹیوں کی اقتدار میں آنے کے زیادہ جو ہیں وہ چانسز تھے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے. لیکن میں تو ایک سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں جو اس طریقے سے فنکشن کرے جس طریقے سے جمہوریت میں جو ہیں یورپ کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں, برطانیہ کی سیاسی پارٹیاں ہیں, جس طریقے سے وہ فنکشن کرتی ہیں. پارٹیوں میں مشاورت ہوتی ہے, پارٹیوں میں جو ہے وہ ممبرشپ ہوتی ہے, پارٹیوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, پارٹیوں میں کوئی فرد واحد جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا. میں نے بہت دفعہ یہ کم اکراس آیا کہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کے اسکاٹ لینڈ میں 33 ممبر تھے اور پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ وہاں پر موجود ہوتے تھے. لیکن اگر میجارٹی نے ووٹ دے دیا کہ اس ریزولوشن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کے پاس ویٹو نہیں. ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چودھری صاحب, میں پارٹی کی انٹرنل ورکنگز کی بات نہیں کری, اور اس تھیوریٹکلی قطع کلامی معاف سر, اس تھیوریٹکلی اس بنیادی خرابی سے آپ سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن مسلم لیگ کاف نے قبلہ اور امامت ہمیشہ بڑی واضح رکھی ہے, انپولوجیٹکلی رکھی ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. نہیں, بالکل ہم اپنی پارٹی کو انڈیپینڈنٹ چلا رہے ہیں, اور جو میں آج تک جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے, اور میں تقریباً تمام جتنے بھی ہمارے ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں یا پروونشل اسمبلی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں, تو مجھے تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو اشارہ کیا ہو یا ان کو کہا ہو کہ فلاں پارٹی میں جائیں. اور سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں, وہ ہمارا یوتھ ہے, ہمارے طلبہ ہیں, ہماری طالبات ہیں. اور میں آپ کو یہ بات یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ میں سب سے بڑی پارٹی ہوگی آئندہ
آنے والے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد گراس روٹ سے ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل جو ہیں ٹھیک ہے مگر چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ایک سینسر مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی موجودگی میں باقی ساری جماعتوں کی دال گلے گی کہ نہیں گلے گی؟ سوال آج کا یہ ہے، یا تو اندر کریں یا باہر بھیجیں یا نااہل کریں، موجودگی میں آپ سب کتنا